پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. سب سے بڑا سوال اس وقت یہ ہے موجودہ سیاسی صورتحال میں کہ ایک رواں سیشن میں تحریک عدم اعتماد پیش ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. کیا تحریک عدم اعتماد کے لیے ایک الگ سیشن بلوانا پڑتا ہے یا رواں سیشن جو سیشن چل رہا ہو اس میں بھی پیش ہو سکتی ہے؟ اور اگر اس میں پیش ہو بھی جائے تو کیا اسی سیشن میں ووٹنگ ہو سکتی ہے یا ووٹنگ کے لیے الگ سیشن بلانا پڑتا ہے؟ اس پر مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کل عامر متین صاحب کے پروگرام میں یہ رائے دی. انہوں نے کہا کہ جو سیشن چل رہا ہے اس میں بھی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے. کچھ قانونی ماہرین اس سے اتفاق کرتے ہیں، کچھ اس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں. جو آئین کے متعلقہ آرٹیکلز ہیں 130 اور 136 اس میں ابہام، ایسا لگتا ہے کہ اس میں ابہام موجود ہے. تو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم ذرا اسی پہ گفتگو کر لیتے ہیں. یہ آئینی اور قانونی نقطہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آگے چل کر ذرا سیاسی پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ تحریک عدم اعتماد آ بھی گئی تو کیا وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں. کیونکہ اس وقت نون لیگ کے 18 ایم پی ایز جو ہیں ان کو معطل کیا گیا ہے اسپیکر صاحب کی طرف سے. 18 ایم پی ایز معطل ہیں. تو جب اتنی بڑی تعداد میں معطل ہیں اور پھر 12 کا ڈیفرنس ویسے بھی ہے تو کیا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے جس کے لیے پر امید ہے اس وقت جو پنجاب کی اپوزیشن ہے. اور فواد چودھری صاحب اور دوسری طرف خواجہ آصف یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی جماعتوں کے لوگ ہم سے رابطے میں ہیں. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ 25 سے 30 لوگ ایسے ہیں جو ہم سے جو ہے وہ رابطہ کر کے ٹکٹ مانگ رہے ہیں. تو ان دعووں میں کیا حقیقت ہے اور سیاسی طور پر اس پہ آگے چل کے گفتگو کریں گے. لیکن پہلے ذرا قانونی نقطہ سمجھ لیتے ہیں. میرے ساتھ جسٹس شائق عثمانی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اور ہمارے ساتھ عارف چودھری صاحب بھی موجود ہیں، ماہر قانون ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ، خوش آمدید. میں سب سے پہلے آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان کل کا سنوانا چاہتا ہوں جو عامر متین صاحب کے پروگرام میں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. وہ پہلے سن لیجئے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. گورنر رول کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس طرح سے اس نے پہلے وزیر اعظم تھا نا اس وقت اس نے اسمبلی توڑی تھی تو پھر نہیں ٹوٹی نا وہ. تو اب بھی جب یہ حرکت کرے گا تو عدم اعتماد کی تحریک سے ہم اس کا راستہ روکیں گے. آن گوئنگ سیشن کے دوران موشن موو ہو سکتی ہے. ایسی صورت میں اسپیکر جو ہے وہ آن گوئنگ سیشن کو ختم کر کے موشن موو ہونے کے دن سے 3 دن پہلے نہیں 7 دن بعد نہیں ایک جس میں صرف عدم اعتماد کی تحریک پہ فیصلہ ہوگا. اچھا، آپ ذرا متعلقہ آرٹیکلز دیکھ لیجئے کہ کیا کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے. تو اس میں کسی بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے جو متعلقہ آرٹیکل ہے وہ 136 ہے. اس میں طریقہ بتایا گیا ہے. آرٹیکل 136 کے مطابق کسی صوبائی اسمبلی کے کم از کم 20% ممبران کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پیش کی جا سکتی ہے اور یہ مطلوبہ تعداد حاصل ہے اپوزیشن کو دونوں اسمبلیوں میں. قرارداد پر صوبائی اسمبلی میں پیش کیے جانے کے کم از کم 3 دن بعد اور 7 دن سے پہلے ووٹنگ ہونا ضروری ہے. اس میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے. اور تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے متعلق مزید پنجاب اسمبلی کے رولز آف پروسیجر 1997 کے رولز 23 میں بتایا گیا ہے اور اس میں بھی کم و بیش انہی باتوں کو ایکسپلین کیا گیا ہے. لیکن یہ واضح نہیں ہے آئین میں کہ کیا جو رواں سیشن ہے یا آن گوئنگ سیشن ہے اسی میں تحریک عدم اعتماد آئے گی یا نہیں آئے گی. اس کی شاید وضاحت کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ گورنر کس آئینی شق اور رول کے تحت جو ہے وزیر اعلیٰ سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں، جو کہ اس وقت اپوزیشن کے پاس سیکنڈ آپشن ہے. کسی صوبے کا گورنر آئین کے آرٹیکل 130 کی ذیلی شق 7 کے تحت صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلا کر وزیر اعلیٰ سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتا ہے. گورنر کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اعتماد کے ووٹ کا تقاضا کرنے سے متعلق مزید پنجاب اسمبلی کے رولز آف پروسیجر 1997 کے رول 22 میں بتایا گیا ہے. پنجاب اسمبلی کے رولز آف پروسیجر 1997 کے رول 22 کے مطابق اگر گورنر کی جانب سے طے شدہ دن وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ لینے سے گریز کرے تو سمجھا جائے گا کہ اسے ممبران کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے، یہ سمجھ لیا جائے گا. اب جسٹس شائق عثمانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی ان آرٹیکلز کو دیکھتے ہوئے اور مجموعی طور پر اس قانون کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ ایک سیشن جو اس وقت پنجاب اسمبلی کا چل رہا ہے، اسی سیشن کے دوران کیا تحریک عدم اعتماد پیش ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ یہ تحریک اعتماد جو ہے وہ اس کی نوٹس دینی ہوتی ہے. مین چیز ہے نوٹس دینی ہے. اور جس طرح آپ نے ابھی ایکسپلین کیا تھا کہ 20% ممبرز جو ہیں وہ اگر تحریک اعتماد پیش کرتے ہیں تو اس کی نوٹس ہو جاتی ہے. نوٹس ہونے کے بعد ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں، یعنی 3 دن کے اندر 3 دن سے پہلے نہیں اور 7 دن کے بعد نہیں. اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے. صرف اس میں پرابلم صرف یہ ہے کہ اگر اس وقت اسمبلی میں کوئی منی بل
चल रहा हो, जो फाइनेंस के मुताबिक बिल चल रहा हो, फिर तो वोटिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई मनी बिल नहीं चल रहा हो तो सिर्फ अगर सेशन भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसमें, और ये आप याद रखें कि आइन जो है उसकी शक्ल जो है वो हमेशा जो असेंबली के रूल्स होते हैं उन पर प्रिवेल करती है, वो सबसे ऊपर है। तो ये कहना गलत है कि अगर जिस तरह कहा जाता है कि पंजाब असेंबली के रूल्स हैं कि जब सेशन चल रहा होता है तो उस दौरान कोई वोटिंग नहीं हो सकती तहरीक अदम एतमाद की, वो गलत है। ये हमेशा जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेल करेगा और वो हो सकता है। सिर्फ ये जो गुंजाइश है वो यही है। शाइख उस्मानी साहब, इसका मतलब ये हुआ आप ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त पंजाब असेंबली का सेशन चल रहा है इसके दौरान तहरीक अदम एतमाद पेश भी हो सकती है और उस पर वोटिंग भी इसी सेशन के दौरान हो सकती है, उसके लिए अलग सेशन बुलाने की जरूरत नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें सिर्फ रुकावट उस वक्त है अगर कोई मनी बिल डिस्कस वो पेश हो रहा हो, डिस्कस हो रहा हो, तो उस सूरत में नहीं हो सकती वोटिंग। लेकिन मनी बिल नहीं है तो वो हो सकती। बिल्कुल ठीक है, आपकी राय इस पर बहुत वाज़ेह है। अब मैं आप आरिफ चौधरी साहब की तरफ जाते हुए आइन का आर्टिकल 130 स्क्रीन पर दिखा भी देता हूं। इसके कुछ अहम हिस्से मैंने आपको पढ़ के सुनाए भी हैं, और इसी तरह से आर्टिकल 136 जो है इसको भी आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसमें ये इबाम चूंकि मौजूद है कि ऑन गोइंग सेशन के दौरान जो है वो पेश हो सकती है या नहीं हो सकती इन आर्टिकल्स में, तो उसकी वजाहत जो है उसके लिए हमने शाइख उस्मानी साहब की राय ली है। आरिफ चौधरी साहब, आपकी इस पर क्या राय है? आप भी इत्तफाक करते हैं शाइख उस्मानी साहब की राय से? नहीं, मैं बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि आइन जो है उसने बुनियादी बात बता दी है कि कितनी तादाद होगी जिससे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन जो है वो आ सकती है। जहाँ तक सेशन का ताल्लुक है या तरीक़ेकार का ताल्लुक है, ये सारे के सारे जो हैं असेंबली के रूल्स जो हैं वो इसको डिटरमिन करते हैं। और आपने कौमी असम्बली में भी जो स्पीकर वाली बात थी, आपको याद होगा, वो भी सारी रूल्स की ही बात थी। आइन का तो मामला जो है वो आइन तो बड़ा क्लियर है। आइन ने तो बुनियादी बात बता दी है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो किस तरह पेश किया जा सकता है और कितनी तादाद होनी चाहिए जो पेश करे, और उसके बाद कितने वक्त में आइनी तौर पर पाबंदी है कि वो सारा प्रोसीजर वो मुकम्मल हो जाए। और इसके अलावा जो बाकी है कि उसके लिए चूंकि बिल्कुल अलहदा सेशन आपको कॉल करना पड़ता है। पहले तादाद वो जो मेंबर्स की है वो 20% मेंबर जो हैं वो अपनी तरफ से बाकायदा इजलास, स्पेशल इजलास उसके लिए रिक्विजिशन करना पड़ता है। वो ऑन गोइंग इजलास जो है, मेरी राय में, मैं चूंकि शाइख उस्मानी साहब इससे बहुत सीनियर है, बाकायदा तौर पर इस मामले में बहुत ज्यादा ये दर्ज है और रोका गया है। आरिफ चौधरी साहब, ये रूल्स में रोका गया है कि अगर सेशन चल रहा है तो उस सेशन के दौरान पेश नहीं होगी। यस, रूल 9 ये तो रूल्स में यही बात है। और रूल जो है वो चूंकि यहाँ कोई रुकावट नहीं, आइन ने चूंकि ये बात तय नहीं की हुई इस इजलास से मुतालिक, तो इसलिए जो बाकी अंदरूनी मामलात हैं, सारे जो प्रोसीजर है वो रूल्स के तहत ही गवर्न किया जाएगा। लिहाजा वो मेरी राय में, मैं हो सकता है मैं दुरुस्त हूँ या ना हूँ, लेकिन जो मैं समझता हूँ उसके मुताबिक ये है कि ये इजलास जो है इसके लिए अलहदा इजलास बुलाना पड़ेगा। और वो इस इजलास में वो इस तरह नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल स्पेशल एक तरीक़ेकार है जिसके तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है। ये उस तरह का आम मामला नहीं है कि जिस तरह यानी बाकी चीज़ें आती हैं। ये बिल्कुल एक ख़ास बात है और इसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। और इसके लिए तरीक़ेकार भी अलहदा मुतय्यन किया गया है कि सारी की सारी कार्रवाई जो है वो उसके बाद शुरू होगी जब मोशन आ जाएगी। तो पेश होने का क्या मतलब होता है? अगर तहरीक अदम एतमाद असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा हो जाए तो वो पेश हो गई, या उसका असेंबली के अंदर पेश होना, किसी रुकन का पढ़कर सुनाया जाना जरूरी है? पढ़कर सुनाया जाना, यानी मैं जमा हो जाने से तो बात नहीं बनती ना। जमा होने के बाद जब उसको बाकायदा पढ़कर सुनाई जाएगी और यानी ऐवान के सामने पेश होगी, तो तब उसे समझा जाएगा कि वो करार जो रिक्विजिशन है वो पेश कर दी गई है। ठीक जी, शाइख उस्मानी साहब, आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? रजिस्टर होते। जी सॉरी, क्या कह रहे थे आप? जी शाइख साहब, क्या कह रहे थे आप? जी मैं कह रहा था कि आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? तो आरिफ चौधरी साहब की राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ आरिफ चौधरी साहब
میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی، اور جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی جو سوچ سے مطابق کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو دیکھنا ہے کہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے، اور آئین جو ہے وہ پریویل کرتا ہے ہر کسی رولز ریگولیشنز لاز کے اوپر۔ آئین میں اسپیسیفک ڈکلیریشن ہے کہ ایک دفعہ نوٹس ایشو ہو گئی عدم اعتماد کی، اس کے بعد 3 دن کے اندر 3 دن سے پہلے نہیں بلکہ 3 دن سے پہلے نہیں اور 7 دن کے بعد نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں اور کسی چیز کی گنجائش نہیں باقی ہے۔ رولز اپنی جگہ ہیں، وہ اپنے اسمبلی کے فنکشننگ کے لیے ہوتے ہیں، لیکن آئین کے اوپر پریویل نہیں ہوتے، آئین کے خلاف تو نہیں جا سکتے۔ اس بات کا تصادم کوئی نہیں ہے آئین کے ساتھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو بالکل بات علیحدہ ہے، یعنی رولز کے تحت اسمبلی کی ساری پروسیڈنگز ہونی ہے، اور اسمبلی نے اپنے آپ کو جو چلانا ہے وہ آئین میں تو درج نہیں ہے کہ اسمبلی کس طرح چلے گی، وہ تو رولز میں درج کیا گیا ہے کہ کس طرح کوئی بھی موشن کس طرح پیش ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس میں کارروائی کس طرح ہوگی۔ اور یہ اجلاس جو ہے اس کے لیے چونکہ اسمبلی نے اپنا یعنی آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پیش ہوگی، اور یہ جو 7 دن کی اور 3 دن کی بات ہے اور یہ 20% کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ کس صورت میں پیش کی جا سکتی ہے اور اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے، یہ سارے کا سارا ریگولیٹ ہوگا رولز کے تحت۔ اور رولز جو ہے اگر یہ لکھتے ہیں کہ جناب اس کے لیے باقاعدہ ریکوزیشن ہوگی تو اجلاس علیحدہ طلب کیا جائے گا، اس کے لیے اسپیشل اجلاس ہوگا، اس کا مطلب بالکل کلیئر نہیں ہوگا کہ وہ شاہد عثمانی صاحب آپ کے سامنے آخری سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے شاہد عثمانی صاحب، آپ چونکہ اس پہ انٹرپریٹیشن میں فرق ہے بہت سارے قانونی ماہرین کی، جیسے آپ کی رائے مختلف ہے، عارف چودھری صاحب کی، ایسے اور بھی لوگوں کی رائے میں اختلاف ہے، تو جب ایسی صورت ہوگی تو اس کی انٹرپریٹیشن ریکوائرڈ ہے، اور انٹرپریٹیشن اگین سپریم کورٹ کرے گی؟ نیچرلی اگر ڈسپیوٹ ہوگا تو سپریم کورٹ میں تو کیس جائے گا، جس طرح جب یہ وزیر اعظم کے خلاف پیش ہوئی تھی نو کانفیڈنس موشن، تو سپریم کورٹ میں گئے تھے لوگ، تو اس طرح جائیں گے سپریم کورٹ میں۔ لیکن یہ ایک بات بالکل پکی ہے کہ اگر آئین میں کوئی چیز لکھی ہے تو اس کی وائلیشن نہیں ہو سکتی، وہ سب پہ پریویل کرتا ہے، سب پہ حاوی ہے، اور جب اس میں کہا گیا ہے کہ 3 دن سے پہلے نہیں اور 7 دن کے بعد نہیں، تو اس میں کوئی گنجائش نہیں کسی کو چینج کرنے کی، یہ پکی بات ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ جسٹس شائق عثمانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ شرکت کرنے کے لیے۔ عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، ایک چھوٹا سا بریک لے کر آتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان بھی موجود ہیں، ان کا تعارف میں بریک سے واپس آ کے کراتا ہوں، ذرا اس کے بہت سارے سیاسی پہلو ہیں اس ساری صورتحال کے، اس پہ بھی بات چیت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حسن مرتضیٰ صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ مسرت جمشید چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں، کچھ ہی دیر میں ہمیں ویڈیو پہ جوائن کر لیں گی، ٹریفک میں کہیں پھنسی ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمیں ویڈیو پہ جوائن کر لیں، اور عارف چودھری صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے حسن مرتضیٰ صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے آئینی اور قانونی پہلوؤں پر، شائق عثمانی صاحب نے اپنی رائے دی ہے اور عارف چودھری صاحب نے بھی اپنی رائے دی ہے، آپ کی رائے کیا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ کیا رواں سیشن میں تحریک عدم اعتماد پیش ہو سکتی ہے، اور کیا اسی سیشن میں ووٹنگ ہونا بھی ضروری ہے یا اس کے لیے الگ سیشن بلانا پڑے گا؟ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے اور اس نقطہ نظر کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں کوئی قانون کا طالب علم تو ہوں نہیں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب چیزیں آئین اور قانون کے مطابق چلتی ہیں تو قانون اور آئین اپنا راستہ خود لیتا ہے۔ اگر اس سیشن میں اس پہ ووٹنگ ہو سکتی ہوئی تو وہ ضرور ہوگی۔ گزارش یہاں پر یہ ہے کہ ایک تحریک عدم اعتماد کسی بھی جماعت کا، کسی بھی گروپ کا یہ حق ہے آئینی کہ وہ جمع کروا سکتا ہے، اس پر جو آئینی طریقہ کار ہوگا وہ تو ہوگا۔ لیکن یہاں پر تو ڈیبیٹ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے قبل از وقت یہ شروع کر دی کہ نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ میرا سوال ہے کہ یہاں پر حکومت جا رہی ہے، اسمبلیاں توڑی جا رہی ہیں یا نہیں توڑی جا رہی، ابھی تو یہی ٹوٹنے کا ہی جو ہے وہی کنفرم نہیں ہے۔ نو کانفیڈنس تو
اسی صورت آنا ہے نا کہ یہ اسمبلیاں نہ توڑی جائیں اور ان کو کچھ دیر کے لیے ڈیلے کر دیا جائے، وہ چاہے 3 دن سے 7 دن کا جو پیریڈ ہے، اس سے زیادہ تو ڈیلے نہیں ہو سکتی قانونی اور آئینی طور پر۔ سوال یہ ہے کہ اسمبلیاں جا کب رہی ہیں، اسمبلیاں کون توڑ رہا ہے؟ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اتنا ہی ایکسٹریم سٹیپ جو ہے وہ نہیں لیں گے۔ آج وہ پنجاب میں حکومت میں ہیں، آج اپنی مرضی سے سارے فیصلے کر رہے ہیں، آج ساری پولیس ان کے باوجود اس کے کہ سر حسن صاحب، باوجود اس کے کہ پرویز الہی نے کہہ دیا ہے، ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے، ان کے صاحبزادے مونس الہی نے کہہ دیا ہے کہ 1 منٹ نہیں لگائیں گے اگر عمران خان کہیں گے، اس کے باوجود آپ ڈاؤٹ کر رہے ہیں؟ میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا جی، میں نے یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھی ہیں جی، ہمارا یہ ماضی جو ہے یہ گواہ ہے ان چیزوں کا کہ کہے ہوئے مٹھائیاں بانٹی ہوئی، مبارکبادیں وصول کر کے بھی جو ہیں وہ فیصلے تبدیل ہوئے ہیں، اسی پاکستان میں ہوئے ہیں اور ماضی قریب میں ہوئے ہیں۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ ان کے ایک قریبی ذرائع سے یہ خبر بھی چلتی نظر آئی ہے ٹی وی سکرینوں پر کہ پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ میں خان صاحب کو کنونس کرنے کی پوری کوشش کروں گا کہ ان حالات میں ہمیں اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو نہیں کرنی چاہیے۔ تو ابھی مشاورت کا عمل ہو رہا ہے، اور اگر خان صاحب کنونس نہ ہوئے تو پرویز الہی نے یہ تو نہیں کہا نا کہ اگر خان صاحب کنونس نہ ہوئے تو پھر میں اڑ جاؤں گا، میں اسمبلیاں نہیں توڑوں گا۔ آپ کو ہوپ کس بنیاد پر ہے کہ وہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی سر؟ میں کسی امید کے سارے زندگی نہیں گزارتا جی، میری ساری زندگی جدوجہد میں گزری ہے۔ ہم نے پیپلز پارٹی نے کبھی بھی امیدوں کے سہارے یا کسی آسرے پر سیاست نہیں کی، ہم نہ ہی کر رہے ہیں۔ ہم نے سیاست اپنی کرنی ہے اور ہمیں جو آئین راستہ دے گا ان کو روکنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو روکا جائے، کیونکہ کسی کی خواہش پر، کسی کی وش کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ 12 کروڑ کے صوبے کو یہ سمجھ کے ڈیزالو کر دو کہ یہ صرف پی ٹی آئی کا حق ہے۔ اگر انہیں چند ووٹوں کی اکثریت ہے، وہ بھی اپنی ایک الائڈ پارٹی کے ذریعے، تو وہ ان کو یہ تو نہیں دیا جا سکتا کہ آپ جائیں اور یہ کر لیں۔ وہ کوشش کریں گے اپنی، ان کا حق ہے، ہم اپنی کوشش کریں گے، وہ ہمارا حق ہے کہ اس کو آئینی طریقے سے ہم کیسے روک سکتے ہیں۔ اور بالآخر الیکشن میں تو جانا ہی ہے جی، الیکشن جو ہے وہ آنے ہی ہے، الیکشن ہم نے لڑنے ہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، اس کی تیاری بھی ساتھ ساتھ ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ مسرت صاحبہ، یہ عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہونے تھی پرویز الہی صاحب کی، نہیں ہو پائی، کیا وجہ ہے؟ انشاءاللہ کل ہوگی، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، کوئی مصروفیت تھی اور خان صاحب کی بھی آج چونکہ میٹنگ جس طرح کا شیڈیول تھا اس میں تھوڑا سا ٹائم اتنا ریکوائرڈ تھا، تو وہ جو شیڈیول ان کا تھا ان کو بھی ڈسٹرب نہیں کیا۔ کل انشاءاللہ ان کی میٹنگ ہے۔ اس سے زیادہ اہم معاملہ کیا ہے؟ اسمبلیاں توڑنی ہے نہیں توڑنی، اس سے زیادہ بھی کوئی اہم معاملہ ہے جس میں آج دونوں مصروف رہے ہیں؟ بیکاز اس میں کوئی ایمرجنسی والی ہنگامی سچویشن نہیں ہے نا، بیسکلی تو کل آج کی بجائے کل مل لیں گے۔ اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ آلریڈی ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس بھی رکھا ہوا ہے آن فرائیڈے 2 بجے۔ ادھر تحریک عدم اعتماد آنے کے لیے تیار ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں ایمرجنسی سچویشن نہیں ہے۔ اگر آپ کے اسمبلیاں توڑنے سے پہلے تحریک عدم اعتماد آ گئی تو کیا کریں گے آپ؟ اسد اللہ صاحب، اگر تحریک عدم اعتماد آنی اول تو وہ آ نہیں سکتی کیونکہ ابھی سیشن چل رہا ہے، تو اس میں 1 گھنٹہ پہلے ملنے سے یا ملاقات 4 گھنٹے بعد کرنے سے تو رواں سیشن میں سیشن چل رہا ہو تو تحریک عدم اعتماد کیوں نہیں آ سکتی؟ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی رائے ہے کہ آ سکتی ہے۔ رانا ثناء اللہ بھی کنونسڈ ہے کہ سیشن چل رہا ہو تو تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے۔ دیکھیں، میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، مجھے جو جتنا پتا ہے۔ کس نے بتایا آپ کو کہ نہیں آ سکتی؟ یہ جی سارے جو پارلیمنٹری امور کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بتایا ہے۔ جہاں تک رہ گی بات، دیکھیں میں تو یہ کہتی ہوں تحریک عدم اعتماد، اس کے بعد نمبر کیسے پورے کریں گے؟ سوال تو میرا یہ اہم نقطے کو ڈسکس کریں نا، تو ہمیں کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ امپورٹنٹ چیز دیکھیں اصل جو ڈسکس کرنے والی ہے، آپ ان کی اسٹیٹمنٹس نکالیں جی، شہباز شریف صاحب سے شروع کریں اور پھر اس کے بعد ان کے ایک ایک ماشاءاللہ سے جو کارکنان سے لے کر لیڈر حضرات کہ جی یہ کل ہی ہم الیکشن کرا دیں گے۔ مریم نے بھی یہی اسٹیٹمنٹ دی کہ آپ کے جن صوبوں میں حکومتیں آپ اسمبلیاں کو نہیں ڈیزالو کرتے اگر آپ ارلی الیکشن چاہتے ہیں، اور اب آپ یقین مانو اب یو ٹرن پہ یو ٹرن، اسٹیٹمنٹ پہ اسٹیٹمنٹ، اب ان کو پسینے چھوٹ گئے ہیں۔ دیکھیں
یہ ہمارا ایک آئینی حق ہے، پولیٹیکل جمہوری حق ہے، اس کو ہم نے ایکسرسائز کرنا ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم سارے جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں، ہم کنسنسس کے ساتھ اگر ہم اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں، ہم واقعی عوام کا درد رکھتے ہیں، تو ہمیں سوچنا ہوگا پولیٹیکل اسٹیبلٹی لنکڈ ہے جتنے بھی ہمارے اکانومی کے مسائل ہیں، وہ جب تک نہیں آئے گی جگاڑ لگانے سے، علامہ کے لمبے لمبے شعر پڑھنے سے، مائک گرانے سے، لوگوں کے دوسروں کے ممالک میں جا کے یہ کہنے سے مانگنے نہیں آیا میری مجبوری ہے، بیگرز کانٹ بی چوزرز کہنے سے کچھ نہیں حل ہونا. اس کے لیے آپ کو الٹیمیٹ ڈیسیجن پہ جانا پڑے گا، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر اگر کوئی فارمولا ہے تو یہ کر لیتے نا. 8 ماہ سے تجربہ کار ٹیم تو آئی بیٹھی ہے، کریں پھر ٹھیک چیزوں. صحیح ہے. یہ آپ نے اہم سوال کیا، اور آپ نے خود کہا کہ یہ اہم سوال یہ ہے کہ طریقہ عدم اعتماد جو ہے وہ پاس کیا، یہ اس کا نمبر پورا کیسے کریں گے؟ تو یہ تو حسن مرتضیٰ صاحب ہی بتائیں گے. لیکن پہلے عارف چودھری صاحب، کیا اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے عدالت میں؟ اور کیا اس وقت جو ریلیکٹنس ہے سب سے بڑی وہ یہی ہونی چاہیے کہ بھائی ہم اپنے آپ کو آئینی اور قانونی طور پر سیکیور کریں کہ اور ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ اسمبلیاں توڑنے کے عمل کو چیلنج نہ کیا جا سکے؟ تو ایسی کو بنیاد، آئینی اور قانونی بنیاد چاہیے ہوتی ہے اسمبلیاں توڑنے کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کے لیے بنیاد جو ہے وہ تو کنونس کرنا ہے اسی شخص نے، چیف منسٹر نے اپنے آپ کو، اور اس کے لیے تو اور کوئی بات نہیں ہے. باقی اب تک جو کیسز آئے ہیں یہ وہی زمانہ تھا جب میاں منظور احمد بھٹو صاحب کی اسمبلی کی ٹوٹی تھی اور پھر بحال ہوئی تھی. بیسیکلی معاملہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ چیف منسٹر پہ. اگر چیف منسٹر یہ سمجھتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں اسمبلی جو ہے وہ نہیں چل سکتی تو یعنی کسی کوئی بھی معقول وجہ جو ہے وہ تو کیا یہ چیف منسٹر کا یہ ثوابدیدی اختیار ہے سر، یا اس کو بھی کوئی لیگل گراؤنڈ چاہیے اسمبلیاں توڑنے کے لیے؟ سوال یہ منسٹر کا اپنا چیف منسٹر کا اختیار ہے، اور اسے کنونس، اس نے اپنا یہ اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ ایڈوائس دینی ہے گورنر کو، اور پھر آگے گورنر کے پاس کیا کورٹ آف لا میں یہ آرگومنٹ دیا جا سکتا ہے کہ چونکہ میرا اختیار تھا اور میں نے اس کو ایکسرسائز کر لیا، بات ختم؟ کیا یہ کورٹ آف لا میں آرگومنٹ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں نہیں بات یہ ہے کہ کورٹ میں آرگومنٹ جب دیے جائیں گے تو بنیادی طور پر یہ کورٹ کو کنونس کیا جائے گا کہ اس طرح کی سچویشن پیدا ہو گئی تھی جس وجہ سے چیزیں چل نہیں سکتی تھیں، چونکہ اور اس کی پوری ایک داستان موجود ہے جو ان کے پاس کنونس کرنے کے لیے موجود ہوگی کہ جس طرح اسمبلیوں میں یعنی جو اس وقت کیفیت پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ صوبے میں جو اکثریتی پارٹی ہے وہ موجود نہیں ہے. مینلی یعنی جنہوں نے رول کرنا ہے قانون اور آئین کے مطابق، اس طرح چیزیں چل نہیں رہی ہیں، اور حالات اس طرح کے خراب ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے پورے ملک میں اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کے مطالبے پہ سارے سڑکوں پہ موجود ہیں اور وہ نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو اس سے بڑی وجہ کیا ہوگی کہ ایک چیف منسٹر کے لیے کہ جب وہ سمجھے کہ پورے ملک میں اس طرح کا انتشار ہے، اور اس میں صوبہ پنجاب بھی ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اور وہاں گورننس کیا ہوگی جب لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس گورنمنٹ کو نہیں مانگتے، مرکز اور صوبے کا آپس میں تناؤ جو ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کسی بھی اسمبلی کو، یعنی صوبائی اسمبلی کو تحریک کرنے ہو سکتا ہے کہ جی مجھے اکثریتی اراکین نے چونکہ استعفے جمع کرا دیے تھے اور وہ اس اسمبلی کا حصہ نہیں رہنا چاہتے تھے، اس لیے میں اس اسمبلی کو نہیں چلا سکتا تھا اور میں نے اسمبلی توڑ دی. تو ارکان کی یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. اور مرکز کے ساتھ تصادم کی جو صورتحال ہے، اور اوورآل ملک کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی کی ڈیمانڈ جو ہے، اور وہ ڈیمانڈ جو اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے اور پبلک ایٹ لارج سڑکوں پہ ہے، یہ ایسی بات ہے کہ جو کنونس کر سکتی ہے، اور ورنہ کوئی اتنا بڑا سوال اس میں کیا نہیں جاتا. صحیح ہے. حسن مرتضیٰ صاحب، اب ایک اہم سوال جو بھی ابھی اٹھایا، آپ کہتے ہیں کہ جی اگر انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کی کوشش کی تو ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے، اور پھر بحث ہو رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی. چلے مان لیا کہ رواں سیشن میں بھی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، آپ کے پاس وہ نمبر ہی پورا نہیں ہے. 10 افراد کے وہ فرق ہے، پھر 18 اراکین اس وقت پنجاب اسمبلی کے معطل ہیں جو نون لیگ کے، جن میں میاں عبدالرؤف ہیں، سمیع اللہ خان ہیں، ملک محمد وحید ہیں، عظمہ زاہد بخاری ہیں، رابعہ نعیم فاروقی، اور اس طرح سے 18 ارکان ہیں جو معطل ہیں. تو 18 یہ اور 10 کا وہ فرق ہے، تو 28 ارکان کی شارٹیج ہے آپ کے پاس.
तहरीक अदम एतमाद आ गई, 7 दिन के अंदर वोटिंग हो गई, तो उस 7 दिन के बाद असम्बलियाँ टूट जाएंगी, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़ायदा होगा? जी देखें, बात सिर्फ ये नहीं है, उसे आप महज असेंबलियां टूटना ना समझे। मैं समझता हूं कि एक तो जो आपने बात की कि 18 मेंबर सस्पेंड हैं, 18 मेंबर जो सस्पेंड भी हैं उन्हें आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए नहीं रोक सकते। वो उनका कानूनी हक है वोट कास्ट करना, और वो वोट कास्ट करेंगे, वो उस जुमरे में नहीं आते। दूसरी बात यह है कि एक असेंबली है, एक पार्लियामेंट है, हमारा ये आर्गुमेंट है कि उसको अपनी मुद्दत पार्लियामान को पूरी करनी चाहिए। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, वो पहले भी तब्दील होती रही हैं, कोई पहली दफा नहीं हुई। यूसुफ रजा गिलानी साहब गए, उनके बाद राजा परवेज अशरफ साहब आ गए, मियां नवाज शरीफ साहब गए, उसके बाद शाहिद खान अब्बासी साहब आ गए, इमरान खान साहब गए, उनके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब आ गए। तो ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं, पार्लियामान को अपनी मुद्दत जो है पूरी करनी चाहिए। और साहब, जैसे आपका ये मुतालबा आईनी है कि असेंबलियां मुद्दत पूरी करें, ऐसे ही असेंबलियां तोड़ना भी एक आईनी अमल है, तो मामला तो फिर तादाद के ऊपर ही आ जाएगा ना, तो किसके पास नंबर ज्यादा है? मैंने आपको कब कहा है कि वो आइन में नहीं है? आइन में वो उनको बिल्कुल आइन हक देता है कि वो असेंबली तोड़े, लेकिन उसके लिए जैसे अभी आप खुद बात कर रहे थे, एक जवाज चाहिए। कोई बिला वजह, क्या आप बिला वजह पार्लियामान तोड़ दें और उस पे जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो चुप रहे और खामोश रहे कि बिला वजह तोड़ दी गई है, तो मामला तो फिर कोर्ट में चला जाएगा। तो क्यों हम ऐसी चीजें करते हैं? ये सियासतदानों का काम है, पार्लियामान का काम है। हमें पार्लियामान में आके बैठकर और अपनी जो आईनी और कानूनी हैसियत है उसमें रहते हुए ये फैसले करने चाहिए। क्या पार्लियामान बेहतर फोरम नहीं है कि वहां पे आकर यही चीज जो है वहां पे की जाए कि हमें अर्ली इलेक्शन चाहिए? हमारे पास जो सूबे हैं उनका और वफाक का आपस में माहौल अच्छा नहीं है, वो कि इससे पहले सॉरी इससे भी ज्यादा खराब रहा है। जब 88 में बीवी प्राइम मिनिस्टर थी और PMLN की गवर्नमेंट थी सूबे के अंदर, तो उस वक्त क्या थोड़ा माहौल गर्म था? क्या जब 90 की असेंबली बनी और 93 की बनी, उस वक्त क्या सूबे हमांग थे? ये सारी चीजें चलती रहती हैं, ये कोई जवाज नहीं है। हाँ, ये यकीनन है कि उनके पास ये अक्सरियत है, वो इसलिए कोर्ट में अपने दलाइल भी देंगे, अपनी सारा कुछ पेश करेंगे, लेकिन ये आईनी हक हमारा जरूर है कि हम उसको रोकें कि ये 12 करोड़ का सूबा है, ये किसी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक चले, जो आइन उन्हें हक देता है वो इस्तेमाल करे, जो आइन हमें हक देता है हमें तो इस्तेमाल करने का हक है ना। उसमें मुद्दत की जो आप कदगन लगा रहे हैं कि 7 दिन से आपको क्या फायदा हो जाएगा, 10 दिन से आपको क्या फायदा हो जाएगा। मेरा बुनियादी सवाल सर ये था, मेरा बुनियादी सवाल ये था कि आप तहरीक एतमाद पेश करने के बावजूद भी क्या असेंबलियों को टूटने से बचा सकते हैं? अगर तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया कि असेंबलियां तो तोड़नी है हर हाल में, तो आप तहरीक एतमाद पेश कर भी दें तो 7 दिन डिले कर सकते हैं, असेंबलियां तो टूटने से नहीं बचा सकते। इंशाअल्लाह ताला अभी तो तोड़ने की नौबत ही नहीं आई। अभी तो ये चीज जो है ये PTI की तरफ से भी ये चीज जो है वो मशावरत पे है कि हमने तोड़नी है या नहीं तोड़नी। एक उन्होंने फैसला किया है, एक अनाउंसमेंट की है, अभी तो उनका मशावरत का अमल फ्राइडे को, अभी चीमा साहिबा बता रही थी कि फ्राइडे को हमारी वो मशावरत है, उसमें हम बिल्कुल सही। आपको उम्मीद, आपको लगता है और आपको उम्मीद है कि हो सकता है असेंबलियां टूटने की नौबत ही ना आए? बिल्कुल सही है। असेंबलियां टूटने पर और असेंबलियां टूटने में जो डिले है आने वाले कुछ बाद की सूरत हाल का भी इदराक है और उनको उससे पहले की सूरत हाल का भी इदराक है, इसलिए वो ये गलती नहीं करेंगे। सही है। अच्छा जी, जी मुसर्रत चीमा साहबा, एक तो मुझे ये बता दीजिए कि ये आप कुछ बहुत सारे लोग डाउट कर रहे हैं कि असेंबलियां नहीं टूटेंगी, और मरियम औरंगजेब साहबा ने भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इसी किस्म के शकूक व शुबात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि सिर्फ अफरा तफरी आप फैलाना चाहते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। ज़रा सुन लीजिए कि मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा क्या है, फिर जवाब दीजिएगा। जी,
مہینے سے نیشنل اسمبلی میں بھی دیے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، لاجز میں بھی رہ رہے ہیں. جنہوں نے اسمبلی ڈیزالو کرنی ہوتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی کے بعد تو نہیں کرتے، جو پھر سپریم کورٹ ریورس کرتی ہے. یہاں آئے تھے وفاقی حکومت گرانے، اپنی 2 حکومتیں گرا کے کا اعلان کر کے چلے گئے ہیں، کیونکہ کیوس چاہتے ہیں، کیونکہ دماغی خلل صرف ملک میں افراتفری پھیلانا ہے، ملک کے اندر انتشار پھیلانا ہے، سیاسی عدم استحکام کی بنیاد رکھنی ہے. لیکن کامیابی نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ نے جو کرنا ہے کریں، ہم ہر طرح کی ایونچویلٹی کے لیے تیار ہیں اور ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. جی مسرہ صاحبہ، ڈٹ کے مقابلے کے لیے تیار ہیں اوپوننٹ صاحب، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کے مقابلہ کریں گے. ان کو بتائیں، ان کو یاد کرائیں کہ سیاسی بدامنی، سیاسی انتشار انہوں نے پھیلایا ہے، اور اس ملک کے اندر جو رجیم چینج آپریشن کے پیش نظر یہ جو ٹولہ. ایک بڑا اہم سوال اور میرے ذہن میں آیا ہے، بلکہ ابھی جو حسن مرتضیٰ صاحب گفتگو کر رہے تھے اس کے نتیجے میں ذہن میں آیا عارف چوہدری صاحب، وہ یہ کہ جو معطل اراکین ہیں 18 پنجاب میں، وہ ووٹ ڈالنے جا سکتے ہیں اسمبلی میں؟ معطل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر وہ ووٹ ڈال سکیں تو پھر معطل تو نہ ہوئے. وہ فوری طور پر عدالت میں اسی لیے جا رہے ہیں وہ کہ وہ اپنی معطلی کو ختم کروائیں، چونکہ معطل رکن جو ہے وہ فار آل پریکٹیکل پرپسز وہ چیزیں تو نہیں کر سکتا نا. مطلب معطل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی معطل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس عرصے کے لیے جب تک اسے جب سسپینڈ ہے وہ اس وقت وہ سارے فرائض جو ہیں بطور جو پارلیمنٹ کے اندر جو اس نے رول پلے کرنا ہے وہ نہیں کر سکتا، ووٹ نہیں ڈال سکتا. یہی اس کے لیے پرابلم ہے جو اسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اور اسی لیے وہ عدالت میں جا رہے ہیں. معطل ہے تو مطلب ہے کہ اسمبلی کے اجلاس میں جا ہی نہیں سکتا، داخل ہی نہیں ہو سکتا. اسمبلی کے اجلاس میں نہیں جا سکتا. اگر اسمبلی کے اجلاس میں جا سکتا ہو تو پھر معطل کیوں ہو؟ پھر اس لفظ معطل جو ہے کسی یعنی اس سے زیادہ کلیئر لفظ جو ہے کہ کسی صورتحال کو ہولڈ ان ابیئنس یا کسی کام سے روکنے کے لیے اور فار دا ٹائم بینگ، چونکہ ان کی رکنیت تو اس طرح ختم نہیں کی جا سکتی، لیکن انہیں کام سے روکا جا سکتا ہے فار ٹائم بینگ. چلیں بالکل صحیح ہے. یہ تو حسن مرتضیٰ صاحب نے جو نقطہ اٹھایا تھا اس کا جواب ہو گیا. میں ذرا اگر آپ اجازت دیں تو واپس مسرت چیمہ صاحبہ کے پاس جاتا ہوں. مسرت صاحبہ آپ کی لائن بحال ہو گئی ہے، ذرا کہیے آپ کیسے رسپونڈ کریں گی مریم اورنگزیب کے بیان؟ دیکھیں وہ جس طرح سے ڈٹائی کے ساتھ وہ ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. بھائی سیاسی عدم استحکام اس ملک کو، معاشی عدم استحکام اس ملک کو آپ نے دیا ہے، اور ملک کو جس گہرائی کی طرف آپ لوگ، جس گہری کھائی میں آپ لوگوں نے جا کے 22 کروڑ زندہ جیتے جاگتے لوگوں کو پھینکا ہے، وہ آپ کے اس تجربہ کار ٹیم نے یہ سارا تجربہ کیا. اور اس کے بعد اب مجھے یہ بتائیں، اگر ہمیں بدامنی پھیلانی ہوتی، انتشار پھیلانا ہوتا، تو ہم جو یہ چاہ رہے تھے، جس کے لیے انہوں نے منتیں مانگی ہوئی تھی، جس کے لیے روزانہ اچھل کود یہ پریس کانفرنس کے اندر اور ٹاک شوز کے اندر کرتے تھے، وہ ہوتا. لیکن ہم نے جو اویلیبل بیسٹ پولیٹیکل پرامن آپشن تھی، جو ہمارا عین آئینی اور جمہوری حق ہے، ہم تو اس کو ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں. پھر ایک اور چیز، آپ ان کے وہ امپورٹڈ وزیر اعظم سے لے کر کے ان سب کے آپ ذرا اسٹیٹمنٹس نکالیں کہ جی کل ہی یہ اگر ارلی الیکشن چاہتے ہیں تو ان کو تو چاہیے یہ اپنی اسمبلیاں توڑیں اور الیکشن میں چلے جاتے ہیں، ہم اگلے دن ہی ڈیٹس دے دیں گے. رانا ثناء اللہ نے یہ بات کی، شہباز شریف نے کی، مریم نے کی، اس نے بھی کی. یہ جو کچھ اس کو کہہ دیا جاتا ہے یا کہ فر اپنے جذبات بیچ میں ڈال کے بولنا شروع کر دیتی ہے. عوام آپ کے یہ تماشے، یہ نوٹنکیاں دیکھ رہی ہے. آپ الیکشن آج ہوں یا کل ہوں فرق نہیں پڑنا. ہاں انشاءاللہ آپ کے جو یہ آپ نے جو پاپولرٹی کے جس گراف پہ اپنے آپ کو پہنچایا ہوا ہے نا، وہ زیادہ اس میں بڑھاوا آئے گا. عوام اس چیز کا ریونج لے گی جو عوام نے آپ کو ناکردہ گناہوں کی سزا دی ہے. مہنگائی مکاؤ مارچ تو آپ کو یاد ہوگا نا اسد اللہ صاحب، مریم صفدر لے کے نکلی تھی لاہور سے، اور ایک مہنگائی مکاؤ مارچ چھوٹا سا مارچ آیا تھا کراچی سندھ سے بھی، جس میں سب کی کانپیں ٹانگ گئی تھی، اور آج پوری قوم کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں کہ یہ کیا بنے گا اس ملک کا. اگر اس ملک کو بچانا ہے، اگر کوئی اس ملک کے لیے واقعی اب بھی کنسرنڈ ہے، سیریس ہے، ارلی الیکشن، امیڈیٹلی الیکشن، پولیٹیکل سٹیبلٹی. مریم کے یہ ڈٹ کے مقابلہ کرنے سے نہیں آنی، وہ پولیٹیکل استحکام تبھی آئے گا. وہ مجھے بھی پتا ہے اور اسد آپ کو بھی پتا ہے، وہ آنا الیکشن سے. اور اس کے لیے تو الیکشن ہو جانے ہیں. اب آپ نے اسمبلیاں نہیں توڑنی تو الیکشن نہیں ہونے، یہ تو اب آپ کو مانگنے سے نہیں ملیں گے، یہ تو آپ کو الیکشن میں اترنے سے ملیں گے. اب آپ کو اسمبلیاں توڑنی پڑیں گی، اب آپ کو صرف مانگنے سے، کیونکہ اب آپ نے جو سڑکوں پر پریشر ڈالنا تھا وہ ڈال چکے، اس کا نتیجہ نہیں نکلا. اب آپ کے پاس یہی راستہ بچا ہے
ایک میں چھوٹا سا بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آ کے ذرا ایک دو امپورٹنٹ چیزیں اور میں رکھتا ہوں مہمانوں کے سامنے, بریک کے بعد. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب, کل آپ کی حمزہ شہباز صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی موو آتی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے تو کیا کرنا ہے, تو کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے؟ اگر اسمبلیاں توڑنے کا اعلان ہو جاتا ہے یا توڑ دی جاتی ہیں, اسمبلی پہ دستخط ہو جاتے ہیں وزیر اعلیٰ کی طرف سے, اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں, کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کیا راستے موجود ہیں؟ اسد صاحب دیکھیں, یہ تو ایک اصولی فیصلہ ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں, اس پہ تو ہمارا ساروں کا اتفاق ہے. اس کے لیے جو بھی آئینی اور قانونی راستہ ہمیں ملے گا ہم وہ کریں گے. دوسری بات, جہاں تک ابھی چیمہ صاحبہ آپ نے بات کی تھی کہ انتشار اور یہ وہ, اور مریم اورنگزیب صاحبہ کا وہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ بھی سنائی, میں سمجھتا ہوں کہ یہی انتشار ہوتا ہے کہ آپ لفظوں کا چناؤ اس طرح کریں کہ اگلے آدمی کی دل آزاری ہو, اس کو تکلیف پہنچے, پھر اس کے جواب میں وہ کوئی جواب کرے. حالانکہ ان سارے الفاظ کا میرے پاس جواب موجود ہے. اگر امپورٹڈ ہے تو اس کا جواب بھی میرے پاس ہے, اگر دوسری چیزیں ہیں تو اس کا بھی ہے. لیکن میں ایک سیاسی کارکن ہوں, میں ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا کہ آپ کسی کا بھی جواب جو ہے وہ اس انداز میں دیں کہ وہ لگے کہ یہ اس ریونج میں اور اس انتقام میں بول رہا ہے. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ اس ملک کو آج بھی ضرورت ہے کہ سیاستدان اکٹھے ہو کے بیٹھیں اور وہ یہ فیصلے جو ہیں پارلیمان کے اندر کریں, اور وہ زیادہ بہتر ہوگا. الیکشنز جو ہیں اس میں ریزلٹس کوئی ایسے چینج نہیں آنے والے. کوئی اگر یہ سمجھے کہ ہم بڑے پاپولر ہیں تو یہ ان کی بھول ہے. ان کی پاپولیرٹی, بے شک انہوں نے الیکشنز جیتے ہیں پی ایم ایل این سے, بے شک وہ ان کی سیٹیں زیادہ نکلی ہیں اس میں سے, لیکن وہاں آپ حلقوں میں اگر دیکھیں, ان ریزلٹس کو دیکھیں تو کہیں پہ 5,000 کی لیڈ ہے, کہیں پہ 10,000 کی لیڈ ہے, اور وہ ہارے بھی ہیں, اور ہارے بھی وہ اسی اکثریت سے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب, ابھی فواد چودھری صاحب نے آج ایک ٹویٹ کی ہے, ایک ٹویٹ کی ہے فواد چودھری صاحب نے, اور وہ ٹویٹ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نون پیپلز پارٹی کے 20-25 ارکان ٹکٹ مانگ رہے ہیں ہم سے, آ کے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں ٹکٹ دیں. فواد چودھری صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو اور ان کا یہ دعویٰ پہلے بھی رہا ہے کہ اس وقت موسٹ پاپولر ٹکٹ پنجاب میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہی ہے. تو ایسے میں تو طریقے عدم اعتماد کا کہ ناکام ہونے کا خدشہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں جی, پہلے بھی انہوں نے پارٹی اسی طرح ہی جوڑی ہوئی ہے, کوئی کہیں سے لیا ہوا ہے, کوئی کہیں سے لیا ہوا ہے, باقیوں کو بھی دے دیں. یہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. جو آدمی جس پارٹی میں جانا چاہے گا, ٹکٹ مانگے گا, وہ جائے, کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. ہر آدمی نے اپنے حلقے کی سیاست کرنی ہے, اپنے حالات و واقعات دیکھنے ہیں, تو جاتا ہے تو جائے. میری گزارش تو صرف اتنی ہے کہ سیاستدانوں کو اپنی کسی بھی پاپولیرٹی کی بنیاد پہ ملک کا نقصان ہوتا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ معاملات بات چیت کے ذریعے, ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. ہم یہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے تلخ ترش باتیں کر کے, ایک دوسرے کی ذاتیات پہ کیچڑ اچھال کے, پگڑیاں اچھال کے, یہ صحیح ہے. ابھی تک جتنی چیزیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتوں کی طرف جاتی ہیں اور عدالتوں سے فیصلے ہو رہے ہیں. آئندہ دنوں میں کتنا امپورٹنٹ رول آپ کو مختلف سیاسی معاملات کو سیاسی فورمز پر طے نہیں ہو پا رہی چونکہ عدالتوں کی طرف جا رہی ہیں؟ عارف چودھری صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ آئندہ دنوں میں؟ جی عارف چودھری صاحب. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ایک انتہائی اہم فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے, اور وہ آپ کو یعنی 2 انتہائی اہم فیصلے ہیں. ایک تو توہین عدالت کے معاملے میں, اور دوسرا سب سے بڑا فیصلہ جو ہے جو نیب کے ترمیمی آرڈیننس کے بارے میں, نیب کی ترمیم کے بارے میں ہے. وہ ساری چیزیں اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں, اور سپریم کورٹ میں ان کے فیصلے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ وابستہ ہیں. اور وہ خواب جو لوگ دے کے ابھی تک یعنی اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے حسن مرتضیٰ کی گفتگو بہت اچھی لگی ہے. کاش کہ ایسا ہی کلچر یہاں ڈیولپ ہو کہ آپ لوگ سارے لوگ ایک تحمل کے ساتھ ایک چیز کو سمجھیں. سب لوگوں نے جھگڑا کیا, سب لوگوں نے کہا کہ جناب دیکھیں پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو ہے وہ قائم نہیں ہو رہی, لیکن جب وقت آیا ہے کہ خود سب کے ساتھ ملک کچھ ہو چکا ہے, اس میں بھی عوام کی طاقت اور سپریمیسی کی. جی بالکل صحیح. عمران خان نے بھی اپنی ٹویٹ میں جو ہے
وہ آخری جملہ یہ لکھا ہے کہ ریاست حکومت جو ہے عوام سے کشید کی جاتی ہے، اور قائد اعظم کو انہوں نے کوٹ بھی کیا ہے۔ میں آخری سوال مسرت صاحبہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسرت صاحبہ، لفظوں کے چناؤ کی بات ہو رہی تھی ابھی، آپ ہی کی طرف ان کا اشارہ تھا حسن مرتضیٰ صاحب کا، آپ سے پہلے بھی لفظوں کے چناؤ میں کچھ غلطی ہوئی ہے، کچھ اداروں کے بارے میں آپ نے بات کی، آج آپ کو شوکس نوٹس جاری ہو گیا ہے چیف منسٹر کی طرف سے، کچھ رسپونڈ کریں گے آپ اس پہ؟ اچھا، پہلے تو حسن بھائی کی ایز اے پرسن میں بہت عزت کرتی ہوں، کوئی ایک قابل اعتراض لفظ بتائیں جو غیر پارلیمانی ہو یا جس پہ بیپ لگانی پڑی ہو تو پھر تو میں ابھی معافی مانگ لوں گی، لیکن جو مولانا نے بولا ہے، مولانا فضل الرحمان، اس کے اوپر میں اپنے بھائی سے ضرور چاہوں گی، دونوں بھائیوں سے، کہ وہ اپنا موقف دیں۔ قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو غلیظ گالیاں بکی ہیں اس شخص میں، سارا وقت یہ ہمیں تانا دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ سوشل میڈیا پہ اور اخلاقیات کا جنازہ۔ مجھے یہ بتایا جائے کوئی کسی اپنے آپ کو مذہبی جماعت سے وابستہ کرنے والا شخص، پی ڈی ایم کو چاہیے کہ پی ڈی ایم اس کے اوپر اپنا موقف دے، اور اسپیشلی پیپلز پارٹی، اسپیشلی آصفہ سے بھی میں کہوں گی، بلاول سے بھی کہوں گی، کیونکہ ان کی ماں کو یہ ہراسمنٹ کا سامنا تھا کہ قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کو جو الفاظ انہوں نے بولے ہیں، لیکن کیا ہم یہاں پہ وہ کوئی دشمن کی بھی ماں بہن بیٹی کی عزت، ہمارا معاشرہ یہ پیپلز پارٹی خواتین کے حقوق کی ایک علم بردار ہے۔ بالکل صحیح ہے یہ بات آپ کی، بالکل ٹھیک ہے۔ وقت میرے پاس انفارچونیٹلی ختم ہو گیا۔ تمام مہمانوں کو شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔